جنگ ہوگی، اور 7ویں سال میں دجال نکلے گا۔ وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ، اور 7ویں سال میں دجال آئے گا۔ یعنی آپ کو بیت المقدس کے تخت پر بیٹھے ہوئے 1 سال ہوا ہوگا جب دجال نکلے گا۔ اب سنین آ رہے ہیں، سن چلتے 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 آخر پہ امام مہدی کے ظہور کا سن آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب بات سنوں میں ہو رہی ہے، سالوں میں۔ تو پہلا سال ہوگا بیت المقدس کے تخت پر امام مہدی کا جب دجال آئے گا۔ چنانچہ اس کے بعد باب فی قتال الترک بھی ہے، امام ابو داؤد نے قائم کیا۔ اس طرح فرمایا کہ ترکی کے ساتھ بھی جنگ ہوگی۔ پھر بصرہ کا ذکر آیا ہے، پھر فرات جو عراق کی زمین ہے پھر سونا اگلے گی، پھر تیل کے کنویں نکلیں گے اور سونے اگلیں گے، اور خدا جانے اس وقت عالم کیا ہوگا، اس کا ذکر آیا ہے۔ اب سنن ابن ماجہ، کل سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، اور یہ بھی کتاب الجہاد میں ہے، ذکر دیلم اور قزوین میں، کہ امام مہدی علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطولہ اللہ عز وجل حتى يملك الرجل من اہل بیتی یملک جبل الدیلم والقسطنطینیہ۔ فرمایا کہ خواہ قیامت کو 1 دن باقی رہ جائے اور اللہ تعالیٰ اس 1 دن کو لمبا کر دے گا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت آ جائے اور میرا بیٹا مہدی ظہور پذیر نہ ہو۔ من اہل بیتی، میری اہل بیت سے مہدی کا ظہور نہ ہو اور قیامت آ جائے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، خواہ 1 دن کیوں نہ رہ جائے، اور 1 دن کو اللہ صدیوں پر طویل کیوں نہ کر دے، مگر مہدی ضرور آئے گا۔ اور فرمایا کہ وہ عرب پر سلطنت کریں گے، وہ تو تھے احادیث میں، فرمایا جبل دیلم۔ اب دیلم کے جو پہاڑ ہیں یہ ٹرکی اور قسطنطنیہ اور اس کے ارد گرد کے علاقہ کے پہاڑوں کو کہتے ہیں، اور فرمایا قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس پر اس کی حکومت قائم ہوگی۔ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور اس پر اس کی حکومت قائم ہوگی۔ چنانچہ یہ تمام فتوحات مکمل ہوں گی، جس میں نے کہا کہ فتح قسطنطنیہ ہے، فتح شام ہے، پھر فتح بیت المقدس ہے، پھر فتح ہندوستان ہے، فتح سندھ اور پاکستان ہے، فتح چائنا ہے، فتح روم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مشرق و مغرب کے تمام بلاد وہ فتوحات کے تحت سیدنا امام مہدی کی عالمی خلافت اسلامیہ کا حصہ بن جائیں گے۔ جب یہ فتوحات ہو چکیں گی تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام 14 سال القدس کے کیپٹل پہ رہیں گے، اور جب ہندوستان کے سلاطین اور بادشاہ گرفتار کر کے پابند سلاسل کر کے امام مہدی علیہ السلام کے پاس لے جائے جائیں گے القدس، تو ایک حدیث میں آتا ہے اس وقت جب وہ سلاطین پابند سلاسل ہندوستان کے حکمران بیت المقدس میں پیش ہوں گے، اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہوگا، ان کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا اور دجال کا ظہور بھی ہوگا۔ 40 سال عمر ہوگی، 30 سال سے 40 کے درمیان، اغلباً 40 سال کے قریب سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی جب آپ کی بیعت ہوگی، ظہور ہوگا اور اعلان ہوگا، اور 40 سال مزید امام مہدی علیہ السلام حیات رہیں گے۔ گویا بہت سی احادیث کو جمع کریں تو اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مجموعی طور پہ آپ کی عمر مبارک 80 برس ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول کے بعد 40 برس رہیں گے حیات، اور دجال بھی ظہور کے بعد 40 برس رہے گا۔ یہ علامات ہیں۔ مہدی علیہ السلام بھی اپنے ظہور کے بعد 40 برس حیات رہیں گے،
دجال بھی ظہور کے بعد 40 برس رہے گا، مگر دجال کا ظہور چونکہ پہلے ہو چکا ہوگا اس لیے مر پہلے جائے گا، ان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، اس کا ظہور پہلے ہو گیا۔ ابھی مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا تھا کہ اس کا ظہور ہوگا، وہ تو آپ شہید ماریں گے، قتل کریں گے اپنی زندگی میں، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد 40 برس حیات رہیں گے اور شادی کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں کسی زوجہ سے شادی کریں گے اور آپ کی اولاد ہوگی، اور سارے معرکے مکمل کرنے اور فرائض کی انجام دہی کر لینے کے بعد حرمین شریف آئیں گے، حج کریں گے اور عمرہ کریں گے، پھر روضہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوں گے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے، اندر سے تاجدار کائنات کا جواب آئے گا، وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے ساتھ تیسری قبر تاجدار کائنات کے دامن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی جائے گی۔ 1700 بیروں کے ساتھ جو حملہ کرنے کا ذکر میں نے آپ کو بتا دیا، ابن جریر اور امام سیوطی نے الدر المنصور میں تصریح کی۔ اسی وقت افریقہ کا بڑا حکمران، بہت بڑی طاقت بن چکا ہوگا افریقہ، اس کا ایک بادشاہ 12 سال مسلسل گورنمنٹ کرے گا، اس کے بعد اگلی حکومت آئے گی، یہ لوگ بھی سیدنا امام مہدی کا غلغلہ اور عروج اور خلافت عالمی کا شہرت سن کر آ کر سیدنا مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر اطاعت کا اعلان کریں گے، تو گویا اس طرح افریقہ بھی آپ کے تابع خلافت ہو جائے گا، یورپ بھی، ایشیا، فار ایسٹ، چائنا، انڈیا تک وہ بھی، اور یورپ کا روم اور قسطنطنیہ بھی، بلاد عرب بھی، اور افریقہ، یہ سارے بر اعظم سیدنا مہدی علیہ السلام کی عالمی خلافت اسلامیہ کے تابع ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو خلیفۃ اللہ علی الارض کہا گیا، پوری زمین پر آپ اللہ کے آخری خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہوگی تو آپ کے بعد آپ کی حکومت کو کنٹینیو کرنے کے لیے المنصور نامی ایک شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور وہ 21 سال حکومت کرے گا، المنصور۔ اس کے بعد اور حکومت آئے گی، حشیم المہدی، وہ 3 سال 4 مہینے 10 دن تخت پر بیٹھے گا، یہ ان کے ساتھ ایک تسلسل ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک کتاب میں یہ درج نہیں ہے، اس کے لیے سینکڑوں کتب حدیث جب آپ اٹھاتے ہیں تو کوئی مواد کہیں سے ملتا ہے، کوئی کہیں سے ملتا ہے، اور سب چیزوں کو ملا کے جب آپ ایک پورا کل تیار کرتے ہیں تو آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کچھ کہہ سکیں کہ کب آئیں گے۔ ایک آدھ کتاب اٹھائی پڑھی تو اس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے، اور قبل اس کے کہ اب ساری باتوں کے بعد سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا جو سن ہے اس کا اندازہ بتاؤں۔ یہ بات پھر ذہن نشین کر لیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے اور میرا بتایا ہوا سن بھی غلط ہو سکتا ہے۔ حتمی علم اور قطعی علم، یہ علم غیب ہے اللہ کے پاس، اور پھر وہ اللہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ اللہ اعلم ورسولہ، قطعی اور حتمی بات اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ قیامت کس وقت میں آئے گی اس کا علم انما علمھا عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، اور حضور علیہ السلام کو وہ وقت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی، علامات بتا دی ہیں۔ ہم نے جو کچھ تعین کرنا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی فرمائی ہوئی علامات کی روشنی میں، اور احادیث سے جو سنین، جو سن اور سال مجھے معلوم ہو سکے ہیں، ان سنین کو اور علامات کو ملا کر ایک اندازہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور پھر کہہ رہا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، نہ وہ میرا دعویٰ ہے، عاجزی کے ساتھ مطالعہ کا ماحصل ہے، مطالعہ کا ماحصل ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ کی خیرات ہے جو آپ کی احادیث اور فرامین کی شکل میں عطا ہوئی۔
اور اس کا ماصل ہے اگر درست ہوگا تو حضور کے فرامین اور احادیث نبوی کا صحیح فہم یہ سبب ہے.